بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا اصول ہے یاد کی یاد ہے، جو یاد کرے اسے یاد کرنا چاہیے۔ لیکن ذرا سوچیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو پہلے سجدے میں ہی امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ معراج کی شب جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، امت کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ وہ کتنے کریم آقا ہیں کہ رب کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور امت کی بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ بڑی عید کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی جاؤ 2 مینڈے لے کے آؤ، 2 بکرے لے کے آؤ۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی ایک ایک قربانی دے رہا ہے، تو حضور آپ 2 قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی غریب امت کی طرف سے دے رہا۔ عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن آدمی اسی کو ہی یاد کرتا ہے کہ جس سے بڑی محبت کرتا ہو، جس سے بڑی لگن ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ عید والے دن بھی اپنی امت کا ذکر کر رہے ہیں۔ میدان عرفات میں حج کے دن ظہر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی بازوں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی بازوں کو سمیٹتے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایک ہی دعا ہے لبوں پر، اللہم اغفر لی امتی، پروردگار میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یقیناً والدین اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو والدین رب کے حضور دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے۔ وہ میکسیمم کتنی دیر کر لیں گے؟ آدھا گھنٹہ، بالآخر وہ تھک ہار جائیں گے۔ حضور امت کے غم میں کھڑے ہیں، تورمت قدماہ، آپ کی پڈلیاں سوج جاتی ہیں، رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک بات یہاں کہوں گا، والدین اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جس قدر محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کرتے ہیں، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تکلیف تمہیں پہنچے تو دکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو دل اللہ کے محبوب کا دکھتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، اے میرے امتی، تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ کیسا گہرا تعلق ہے حضور کا اپنی امت کے ساتھ کہ تکلیف امتی کو پہنچتی ہے تو دل حضور کا دکھتا ہے۔ بعض دوست احباب پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا، مشکلات نے آ گھیرا ہے، مجھے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، عزیز و اقربا نے چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی مومن اکیلا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا، میرا دنیا میں کوئی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور ہمارے ہیں، ہم اکیلے نہیں۔ کبھی بھی زندگی میں بھول کر بھی یہ نہ کہیں کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہمارا دنیا میں کوئی نہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس کے غم خار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو، انہیں زمانے کی تکالیف کچھ کہہ سکتی ہیں؟ جن کے غم خار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو، انہیں زمانے کی پریشانیاں، زمانے کی مصیبتیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ حضور جس کے غم خار ہوں، دنیا کے دکھوں کی اسے کیا پرواہ۔ حضور کی شفقتیں جس کے شامل حال ہوں، ہمارا ہی دھیان ادھر نہیں۔
ہماری ہی توجہ ادھر نہیں، اگر حضور علیہ السلام کی شفقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو درود شریف کو اپنا وسیلہ بنا لیں۔ اس سے حضور کا قرب بھی حاصل ہوگا، حضور کی شفقتیں بھی حاصل ہوں گی، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب